جسم کی طرف سے ہے. جس طرح سے ایک جسم کے اندر بہت سے اعضاء ہوا کرتے ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہے، پیٹ ہے، سینہ ہے، کان اور ناک ہوا کرتا ہے. کہا کہ یہی مثال ایک ہمارے سماج کی ہے، ایک مومن کی ہے. جب آپ مانتے ہیں کہ مومن کو آپس میں محبت کرنے میں، رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے پیار کرنے میں کی مثال ایک دوسرے کے ہاتھ پاؤں کی ہے، جسم کی حال ہے. اس طرح سے آدمی کے جب انسان کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو سارا اس کو محسوس کرتا ہے. اگر کسی انسان کے جسم کے ایک پارٹ میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، اگر ہمارے پاؤں میں چوٹ لگی ہے تو ہم پوری رات ہم سو پاتے ہیں اور نہ ہم کچھ آرام کر پاتے ہیں. اس چوٹ کو، اس تکلیف کو ہماری آنکھ محسوس کرتی ہے، رات میں نیند نہیں آتی ہے، ہمارا بدن محسوس کرتا ہے. یہ مثال کے بعد ہمارے اس طرح سے ہمارے سماج ہوا، ہمارا جسم ہوا کرتا ہے. وہی حال ہونا چاہیے کہ ہمارا اگر کوئی مسلمان بھائی کہیں کوئی پریشان ہو رہا ہے، آپ کو معلوم ہو رہا ہے تو آپ کا دل بھی بے چین ہونا چاہیے، آپ کو بھی بے قرار ہونا چاہیے، آپ کو بھی اس بات کو آنا چاہیے. میں نے عید کے خطبے میں بیان کیا کہ آج فلسطین کے اندر جو حالت آپ کو سامنے ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فلسطین میں کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. معصوم بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ ناجائز سلوک کیا جا رہا ہے، افسوسناک ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولی سے بھونا جا رہا ہے، بم سے اڑایا جا رہا ہے اور معصوم خواتین کو بھی عورتوں سے اڑایا جا رہا ہے. ایسے وقت میں حق تو یہ تھا، انصاف کہہ رہا تھا، حدیث کہہ رہی تھی، اللہ قرآن کہہ رہا تھا کہ ہم اس مرد کو چاہتے. لیکن اگر ہمارے پاس اس وسائل نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم گھر سے ہی ان کو دعا کریں. ہمیں ان لوگوں کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، ان کا آسانی فرما دے. اے اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو ظلم کر رہے ہیں، یہ عیسائی، یہ یہودی جو بندر کی خنیر کی اولاد ہے، یہ یہودی جو ہر جگہ سے دورائے گئے تھے، جہاں گئے تھے وہاں سے وہ بھگایا گیا تھا. یہ مسلمان ہی تھے، ایمان والے ہی تھے جس نے پناہ دیا تھا. یہ آستین کے سانپ، یہ بغیرت، یہ غدار قوم یہودی، یہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اس کو پناہ دیا تھا. لیکن یہ یہودی وہیں جہاں جس تھالی میں کھایا تھا اسی میں چھید کر رہا ہے. آج فلسطین کے اندر مسلمانوں سے زیادتی کر رہا ہے. یہ فلسطین، یہ مسجد اقصی جو ہمارا آپ کا پہلا قبلہ ہے، قبلہ اول ہے. ہم جانتے ہیں کہ کعبہ پہلے قبلہ نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے ہمارا قبلہ فلسطین مسجد اقصی ہوا کرتا تھا. اب وسلم جب تک مکے میں رہے، حضرت اس طرح نماز پڑھا کہ خانہ کعبہ بھی سامنے آ جائے، بیت المقدس سامنے، دونوں اس طرح نماز پڑھا تھا. لیکن اب وسلم جب مکہ سے مدینہ آ گئے تو پھر مشکل ہو گئی، کیونکہ خانہ کعبہ ایک طرف تھا اور بیت المقدس ایک طرف تھا، ممکن نہیں تھا کہ دونوں قبلہ بنایا جائے. لہٰذا وہاں پریشان ہوئے. وسلم نے مجبوری میں 16 ماہ تک وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ بنایا تھا، اس پر رک کر نماز پڑھا تھا. 16 ماہ تک وسلم نے وہاں جو ہے بیت المقدس کو قبلہ بنا کر رکھا، نماز پڑھا تھا. بعد میں وسلم کی خواہش سے، آپ ایمان والوں کی خواہش سے اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنایا، ہمارا قبلہ خانہ کعبہ بنایا گیا. ہم نے اور یہ معاملہ جو ہوا تھا، یہ نماز ہوئی تھی، ظہر کی نماز کا وقت تھا، جو نماز پڑھ رہے تھے سب تیار، سب جو نماز میں شامل تھے، نماز شروع ہو گئی تھی. اسی اسنا میں اللہ تعالیٰ کیا آپ کی وحی آتی ہے، کہا جاتا ہے کہ آپ کا قبلہ خانہ کعبہ بنایا گیا ہے. اور نماز کی حالت میں ہی مٹاتے ہیں. صحابہ کرام آپ کے پیچھے تھے، وہ بھی مٹاتے ہیں. اندازہ کیجئے گا کیسی محبت تھی صحابہ کرام کی نبی سے، کیسی اطاعت تھی، کیسی پیروی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں مڑے ہیں، خانہ کعبہ قبلہ بنایا ہے. صحابہ کرام مڑ گئے، کسی نے یہ پوچھا نہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. کسی کے دل میں یہ زبان نہیں آیا. اگر یہ تھا نماز پڑھ لیتے، اگلی نماز سے کیسے ایسا کرتے. لیکن ان کے یہاں نبی سے محبت تھا، نبی سے پیار تھا. وہ چاہتے تھے نبی سے جو کچھ کریں ہم بھی کریں گے، جو کہیں ہم اس پر عمل کے تیار ہیں. تو اس طرح سے جو ہے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ بنایا گیا. میں کہہ رہا 16 ماہ تک ہمارا قبلہ رہا ہے. اور جو ہے وہی آج جو ہے اس پر یہودیت کا قبضہ ہے. آج مسلمان جو ہے وہاں فلسطین کے مسلمان اپنی جان کو ہتھیلی میں لے کر کے اس میں جو ہے 90,000 کے قریب جو ہے لوگ وہاں حاضر ہوئے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھی ہے. اس بیچ میں گولیاں چل رہی تھی، پلاسٹک کی گولیاں چل رہی تھی، انہیں کوئی پرواہ نہیں کیا. خون سے آلود ہو گئے، ان کے خون ہو گئے، انہوں نے خون میں وہ نہا گئے، لیکن انہوں نے نماز کو ترک نہیں کیا. ان کا ایمان تھا. میں نے کہا اللہ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ
नबी फरमाते हैं कि मोमिन की मिसाल एक दूसरे से मोहब्बत करने में, प्यार करने में, एक दूसरे से जो है रहमत रहम करने में एक जिस्म की मिसाल है। जिस जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचती है तो सारी रात हमारी आंख नहीं सोती है, हमारा बदन बेचैन बेकरार हुआ करता है, मोमिन की मिसाल हुआ करती है। आप वसल्लम ने एक और हदीस में इसकी मिसाल दी है कि मोमिन की जो है मोहब्बत कैसी हुआ करती है। लेकिन बातें हैं मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मुसलमान